اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے ہاتھ سے محفوظ کرنا، غلط بات نہ سننا، حق بات کی طرف اپنے کانوں کو راغب کرنا، لوگوں کے درمیان محبت کا اظہار کرنا، یہ عملاً رویے ہیں۔ یعنی ایک چیز انسان کے اندر ہے، اس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب عملاً رویوں کے اندر، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے انفرادی عملاً رویے جو بیان کیے ہیں، ان رویوں میں ایک رویہ جو قرآن مقدس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے طور پر ذکر ہوا، لا تصعر خدک للناس، کہ اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے نہیں رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری طبیعت میں خندہ پیشانی ہو، یعنی کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ چہرہ ایک طرف کر لیں، یا پھنکاریں، لہجہ ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے اگلے کی حد تک کا کوئی نہ کوئی عنصر آپ کی طبیعت سے واضح ہو رہا ہو، یہ عملاً رویہ ہے۔ یا اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کے نہیں چلنا۔ اب یہ ایک رویہ ہے، یہ عملاً رویہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر عباد الرحمن کی صفت بیان کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ہون کہتے ہیں باوقار ہو کے چلنا، اطمینان کے ساتھ چلنا، سنجیدگی اور متانت اختیار کر لینا۔ اب ایک شخص عملاً بازار میں بے تکا ہو کے چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی شخصیت کو صحیح انداز کے ساتھ ابھی بنا نہیں سکا، بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اب یہ بھی ہونا کے خلاف ہو گیا۔ بازار میں چلتے ہوئے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی ہونا کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح انسان کے چہرے کے اوپر متانت ہو اور سکون ہو، یعنی پرسکون ہو کے چلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ انسان چل رہا ہوتا ہے مگر اس کی طبیعت میں سکون نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس سے بات کریں تو الجھا ہوا، وہ کوئی کام کرے تو الجھا ہوا، ہر وقت الجھا سا رہتا ہے۔ اب یہ الجھاؤ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس الجھاؤ کی سب سے بڑی وجہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل اگر صاف نہیں ہے تو طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہو جائے، آپ کے چہرے پہ الجھاؤ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو ترتیب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے، سب سے پہلا دائرہ کہ ہم اپنی شخصیت کو جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، جو ہماری وسعت میں ہے، جو نہیں کر سکتے ہم اس پہ معذور ہوں گے، حتی الوسع کوشش کرنا کہ اپنی شخصیت کے اندر زبردست قسم کا نکھار پیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ فرض کریں کہ آپ کی بات کو کوئی بھی نہ مان رہا ہو، اب یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ کی بات کوئی بھی نہ مان رہا ہو لیکن آپ کو سب مان رہے ہیں، یہ وہ معیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال صرف اسی عنوان پہ کام کیا ہے، خاموشی اختیار کی، اپنی شخصیت کا نکھار پیش کیا، حتیٰ کہ زبردست قسم کے مخالف بھی جب امانت رکھوانے کی باری آتی ہے تو رکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی اعتماد اتنا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، 1 نمبر بندہ ہے۔ لیکن بات اگرچہ سارے نہیں مانتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کامیابی جو سیرت طیبہ سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آپ باقی سارے کام کرنے سے پہلے اپنا معیار یہ پیش کریں کہ آپ کا مخالف بھی آپ کی شخصیت کے اندر شخصی منافقت اور نقص نہ نکال سکے۔ یہ پہلا دائرہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مکمل نہیں ہے
تو پھر اگلے مراحل طے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر منافقت میں آ جاتا ہے اور وہ زیادہ تر پھر فسادات کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب دوسرا دائرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کا معیار ایسا بنائیں کہ خاندان کے اندر آپ جڑ کے رہیں۔ اب یہ بات چھوٹی سی لگتی ہے کہ اس کا انقلاب کا خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انقلاب کے لیے ہدایت کا ہونا ضروری ہے، صراط مستقیم کا پتہ ہونا ضروری ہے، حق اور باطل کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایک شخص انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کروں، اسلام کی بات کروں، لیکن اس کا اپنا رویہ رشتہ داروں سے ٹھیک نہیں ہے، بھائیوں سے لڑا ہوا ہے، گھر میں فتنے ہیں، فسادات ہیں، گھر کے اندر جو اس کے فرائض ہیں بحیثیت بھائی، بحیثیت باپ، بحیثیت وہاں پر شوہر، اگر وہ پورے نہیں کر رہا اور پھر قطع رحمی کی طرف آگے بڑھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ فسادات پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ، وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ پوری ترتیب بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا، وہ توڑتا ہے، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوگا، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہو، لہذا اگر آپ مخلص ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اس دنیا کے اندر اپنا فریضہ سر انجام دین اسلام کی سربلندی کا کوئی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے معاملات کے اندر بالکل صاف اور ستھرے ہونا ہے، جہاں پہ غلطی ہے اس کو تسلیم کیجیے، آگے بڑھیے، اور دلائل کی دنیا سے نکل کر رشتہ داری میں دلائل نہیں چلا کرتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ رشتہ داری میں قرآن نے احسان کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، دلائل عدل کی بنیاد پہ چلتے ہیں، دلائل سیاست شرعیہ میں چلتے ہیں، دلائل محاکمے میں چلتے ہیں، لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے، صلہ رحمی کی بات آتی ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات کی بات آتی ہے، تو وہاں پر دلائل نہیں چلتے، وہاں پر معذرت چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا دیا۔ اب ہمیں اصول تو وہیں سے لینا ہے نا، کوئی اپنا اصول تو نہیں بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں، سل من قاطع آقا، تو جڑ جا اس کے ساتھ جو تجھ سے ٹوٹتا ہے۔ اب ٹو دی پوائنٹ بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اب دلائل قائم کریں، نہیں وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے یا میں جب بھی اس نے سلوک کروں تو اس کا اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ ابھی بات ساری ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ بھئی جو تیرے ساتھ ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تیرا کام ہے اس کے ساتھ جڑنا، اب میں اس پر دلائل قائم کروں اور اپنے آپ کو پھر بھی اس اعتبار سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کروں کہ نہیں جناب میں نے تو نہیں اس کے ساتھ چلنا، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا دلائل نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ایمان کا تقاضے میں دلیل نہیں چلتی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دلیل کی بنیاد پہ تسلیم کریں۔ حضور کوئی بات کہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم صادر فرمائیں اور آپ حضور سے دلیل مانگیں، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو از خود نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
اب ایک بندہ حضور کی باتوں پہ دلائل تلاش کرنا شروع کر دے کہ حضور نے ایسے کیوں کہا ہے، ایسے کیوں کہا ہے، وہ کیوں کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جڑ جا تو جڑ جا، واعف عمن ظالمک، فرمایا جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے بھی معاف کر دے۔ اب پھر وہی ہم دلائل پہ آ جائیں تو کیا ہم معاف کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ معاشرتی اجتماعیت کے زبردست اصول ہیں کہ بھی جس نے ظلم کیا ہے نا بس تو معاف کر دے، بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضور میں نے معاف کر دیا، آپ کی بات ہے، اب مجھے کوئی چون و چرا نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، بس میں نے معاف کر دیا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اللہ اکبر، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، برائی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی چغلی کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی حسد کی بات کرتا ہے، کینے کی بات کرتا ہے، کوئی مخالفت کی شک نکالتا ہے،